موت تو آنی ہے، موت تو سب کو آنی ہے، جو بھی دنیا میں آیا ہے اسے دنیا سے جانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ ذائقہ، ذائقۃ الموت، ذائقہ، مزہ، ٹیسٹ چکھنا ہی ہے۔ ہر نفس کو جو بھی دنیا میں آیا ہے اسے موت کا مزہ چکھنا ہے۔ لیکن میرے پیارے، یہ موت تو سب پر آتی ہے اور سب پر آئے گی، لیکن اس کے آنے کا انداز الگ الگ ہے۔ کسی پر آتی ہے اسے مار دینے کے لیے، اور کسی کے لیے آتی اس دنیا سے اس دنیا میں منتقل کرنے کے لیے۔ آقا نے ارشاد فرمایا نا کہ موت مومن کے لیے تحفہ ہے۔ جو ایمان والے ہیں ان کے لیے موت کیا ہے؟ تحفہ ہے۔ اب اس حدیث کی روشنی میں آپ غور کریں تو پتہ یہ چلا کہ موت ایک پل ہے، موت ایک برج ہے جو طالب کو مطلوب سے ملاتی ہے، محب کو محبوب سے ملاتی ہے، اس پار سے اس پار لے جاتی ہے، عاشق کو معشوق سے ملاتی ہے۔ اسی لیے تو کہتا ہوں میں کہ موت وہ ویزا ہے، موت مومن کی موت وہ ویزا ہے جو آپ ویزا لیتے ہو نا حج پہ جانے کے لیے، مکہ شریف اور مدینہ شریف جانے کے لیے ویزا لیتے ہو نا، موت اس ویزے سے بھی زیادہ افضل ہے، مومن کی موت۔ اس لیے کہ مدینے کا ویزا لوگے، وہاں جاؤ گے تو کیا دیکھو گے؟ جنت البقیع دیکھو گے، استوان عائشہ دیکھو گے، استوان وفود دیکھو گے، منبر رسول دیکھو گے، ریاض الجنہ دیکھو گے، آقا کی سنہری پیاری پیاری جالیاں دیکھو گے، گنبد خضرا کے حسین منظر دیکھو گے، مدینے کی گلیاں دیکھو گے، پربہار فضا دیکھو گے، بٹتا ہوا فیضان دیکھو گے۔ مدینے کا ویزا ملے گا تو یہی دیکھو گے نا۔ لیکن موت وہ ویزا ہے، مومن کی موت، جو صرف مدینے کا ویزا ملے گا تو تم وہاں جا کر مکان دیکھو گے، اور موت مومن کا وہ ویزا ہے جو مکان کو نہیں مکین کو دکھائے گا۔ جس کی یادوں میں زندگی بھر رہے، جس پر زندگی بھر درود و سلام پڑھتے رہے، جس کے پاس کبھی بیٹھ کر ہم نے درود پڑھا، کبھی کھڑے ہو کر ہم نے سلام پڑھا، جس کا ذکر آیا تو انگوٹھے کو چوم کر آنکھوں سے لگا لیا، نعرہ رسالت یا رسول اللہ کی صدا زندگی بھر لگا کر اپنے قلب کو جلا بخشتے رہے، اس ذات سے ملنے کا وقت ہو جاتا ہے جب موت ہمیں آتی ہے۔ چونکہ آپ کو معلوم، علماء بتاتے ہیں قبر میں سوالات ہوں گے، ایک سوال اس میں یہ بھی ہوگا کہ تم اس انسان کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ وہ چہرہ دکھایا جائے گا، تو جسے دیکھنے کے لیے نہ جانے کتنے عارفین نے کتنے شب گزار دیے ریاضتوں میں، مجاہدات میں، کیا کاش میرا نصیبہ بلندی پر ہو اور آقا ایک بار خواب میں مجھے نظر آ جائیں، آقا کا روح زیبا دیکھ لیں۔ لیکن وہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی تمنائیں پوری ہو جاتی ہیں، بہت سے لوگ یہ تمنا خواہش پوری نہیں کر پاتے، لیکن موت ہے جو سب کی تمنا کو پوری کروا دیتا ہے۔ سرکار کا روح زیبا وہاں نظر آتا ہے۔ تو میرے پیارے، جو دنیا میں آیا ہے اسے دنیا سے جانا ہی جانا ہے، یہ ایک حقیقت ہے، اس سے انکار نہیں کر سکتے۔ لیکن میرے پیارے، موت کے آنے کا بھی انداز الگ ہے۔ کافروں پہ بھی موت آتی ہے، مومنوں پہ بھی موت آتی ہے، اور اللہ کے محبوبین پر بھی موت آتی ہے۔
انبیاء و مرسلین پر بھی آئی، اولیاء دین پر بھی آئی، سب پر آتی ہے موت۔ لیکن آپ دیکھیں آنے کا انداز دیکھیں، آنے کا انداز دیکھیں۔ مومنوں پہ، کافروں پہ جب موت آتی ہے تو ظاہر ہے کہ جان تو ہر جگہ ہے نا، آپ کے گھٹنوں میں بھی جان ہے، پیروں میں بھی جان ہے، ہاتھوں میں بھی جان ہے، آنکھوں میں بھی جان ہے، کانوں میں بھی جان ہے، پوری جسم میں جان ہے۔ تو جب کافروں پہ موت آتی ہے اور فرشتے آتے ہیں وہ جان نکالنے کے لیے، تو اندر گھس کر کھینچ کر نکالتے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ جب اندر گھس کر وہ کھینچ کر نکالیں گے تو کتنی تکلیف ہوگی۔ لیکن وہی فرشتے ہیں جب مومنوں کی روح سلب کرنے کے لیے آتے، نکالنے کے لیے آتے ہیں، تو ایسے نکالتے ہیں جیسے گرہ کو کھول دیا گیا ہو، جیسے گرہ کھول دی جائے، جیسے آٹے سے بال نکال لیا جائے، جیسے پھولوں سے خوشبو نکال لی جائے۔ مومن کی روح اس طرح سے قبض کرتے ہیں۔ اور یہی جب اللہ کے محبوبین اولیاء دین ہوتے ہیں تو جب ان کی روح قبض کی جاتی ہے تو بھی انداز بڑا عجیب ہے، وہ ایسے نہیں قبض ہوتی۔ آسمانوں سے فرشتوں کی ایک جماعت آتی ہے، کچھ اس کے سدھانے کھڑے ہو جاتے ہیں، کچھ اس کے شانے کے پاس کھڑے ہو جاتے ہیں، کچھ فرشتے اس کے سینے پر اپنے ہاتھوں کو پھیرتے ہیں اور ترانے توحید پڑھتے ہیں۔ وہ اللہ کا محبوب بندہ ترانے توحید میں کھو جاتا ہے، سارے حجابات ہٹا دیے جاتے ہیں، سارے پردے گرا دیے جاتے ہیں، وہ اپنے گھر میں بیٹھ کر عرش الہی کے جلوے دیکھنے لگتا ہے، اور ترانے توحید میں اس قدر وہ غرق ہو جاتا ہے، کھو جاتا ہے۔ جب ترانے توحید میں وہ کھو جاتا ہے اور عرش الہی کے جلوے میں مصروف ہو جاتا ہے، ادھر فرشتے اس کے سینے پر ہاتھ پھیرتے ہیں تو بڑی خاموشی کے ساتھ اس کی روح نکال لی جاتی ہے۔ یہ اللہ کے ولیوں کا مقام ہے۔